اولیاء کاملین سب کے سجدوں کے متعلق اگر آپ دیکھیں گے، اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے. اب یہاں پر سجدے کی بات آئی، یہ فضیلت صرف ہم نہیں بتاتے، دوسرے فرقے والے بھی بتاتے ہیں. اب وہاں ہوتا کیا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں اور جو متقی پرہیزگار جنتی لوگ ہیں، ان کی نشانی اللہ نے قرآن میں بیان کی. جنتیوں کی نشانی بتاؤں، اللہ فرماتا ہے، اور اسی کو وہ جماعت والے یوں بتاتے ہیں کہ ان کی پیشانیوں پر سجدے کا نشان ہوگا، ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان ہوں گے، اس لیے وہ شامی کباب بنا لیتے ہیں گھس گھس کے. اور سنی بھی تو نماز پڑھتے، ہم بھی برسوں سے بچپن سے نماز تو چھوڑتے نہیں، لیکن ہمارے نہیں آتے، اور کچھ کے بہت کالے کالے دھبے آ جاتے ہیں. اس کی وہ فضیلت بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جنتیوں کی نشانی ہے، پیشانی پر جو سجدے کے نشان ہونے چاہیے، اس کو ہٹانا نہیں ہے، صاف نہیں کرنا. سمجھ کی خطا ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے، سیماہم فی وجوہہم، وجہ لفظ ہے عربی میں، اور جبہ یہ ایک لفظ ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کی پیشانیوں میں سجدے کے نشان ہوں گے، اللہ فرماتا ہے ان کے چہروں پر سجدے کے نشان ہوں گے. ارے چہرہ الگ ہے، پیشانی الگ ہے. چہروں پر سجدے کے نشان کیسے ہوتے ہیں کہ چہرہ دیکھ کر کے ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ نورانی سا چہرہ ہے. ہاں الحمدللہ وہ دور سے سنیوں کے ہی دکھتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں. سجدوں کے نشان چہرے پر ہوتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے جو فرمایا اس کا مطلب یہ کہ اس کے چہرے کی رونق بڑھ جاتی، اس کے چہرے کی چمک، اس کی جاذبیت بڑھ جاتی. یہ نہیں کہ کالا دھبا بڑھتا ہے، وہ دھبے کی بات نہیں ہے. وجوہہم، اللہ نے فرمایا ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوں گے، پیشانیوں کا نہیں ہے. بہرحال تو جہاں جہاں یہ سجدے کا ذکر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی. اور شیطان کو دیکھیں مردود قرار دیا گیا، ابلیس کو مردود قرار دیا گیا. کس وجہ سے؟ سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے. سجدے سے انکار کیا ہے تو شیطان بن گیا ہے. تو آپ اندازہ کرو، جو سجدے سے بھاگتا ہے وہ شیطان کے ساتھ جاتا ہے، جو سجدے سے بھاگتا ہے وہ شیطان کے پاس جاتا ہے. مجھے یاد ہے ایک بات، ایک کینسر ہاسپٹل میں گیا تھا کافی سال پہلے اپنے نوجوانوں کے ساتھ تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے ہم جایا کرتے تھے. تو وہاں مریضوں کو ہم دیکھتے، اور میں نوجوانوں سے یہ کہتا کہ آپ لوگ ساتھ چلو، دیکھو کینسر میں کیسے کیسے لوگ مبتلا ہیں. ان کے جسموں کو دیکھ کر کبھی اپنے آپ کو شکر بھی بناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے صحت رکھا ہے، اور اس بیماری سے پناہ بھی مانگو کہ اللہ ایسی بیماریاں نہ دے تاکہ تمہاری عیاشی ختم ہو جائے. اور دیکھو تو صحیح. تو اس وقت مجھے یاد ہے آج تک 40-45 سال کی عمر کا ایک مرد ہوگا، بستر پر پڑا ہوا، اور اس کی گردن میں بڑی پھوڑی تھی جس سے کنٹینیو خون اور پیپ نکلتا ہی رہتا تھا، اور تکیہ خراب ہوتا رہتا. جب ہم گئے تو کئی دنوں سے اس کینسر کے مرض میں مبتلا ہے. وہ رونے لگا، کہا کہ دعا کر دیجئے. سب کے لیے دعا کر ہی رہے تھے. اس نے ایک جملہ کہا کہ حضرت اتنی دعا کر دیجئے، بہت شدت سے خواہش ہوتی ہے کہ سر اٹھا کر کے ایک بار سجدہ کروں، لیکن اب میں سجدہ کر نہیں سکتا، سجدہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے. سر اس طرح سے جام کر دیا گیا ہے کینسر کی بیماری میں کہ وہ تکیے سے اپنا سر نہیں اٹھا پاتا. اس دن دیکھ کر کے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اللہ نے جن کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے، وہ سجدے سے بھاگ رہے ہیں. تمہاری گردنیں سلامت ہے، تمہاری پیشانیاں سلامت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی یہ صحت برقرار ہے، اور تم اسی لیے یہ ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتے ہو، بھاری سمجھتے ہو، اور پھر کل قیامت کے دن یہ سجدہ تمہارے لیے بھاری پڑ جائے گا. جو نہیں کرنا، نہیں کیا، وہ بھاری پڑ جائے گا. اسی لیے کہا گیا جو ان سجدوں کے حساب میں نکل گیا وہ باقی معاملات میں بھی نکل جائے گا، اور جو اس میں پھنس گیا وہ بہت لمبا پھنسے گا. اپنی نمازیں کمپلیٹ کر لو اس سے پہلے کہ لوگ تمہاری نماز پڑھتے ہیں.